شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعد الخرقوشی النشا پوری کے ایسے مفسر گزرے ہیں کہ جن سے حوالہ جات لینے والے ہزاروں کی تعداد میں مصنف ہوئے۔ ان میں امام عسقلانی، امام قسطلانی، امام عینی، قاضی ایاز، امام سیوطی اور امام قرطبی جیسے جید شامل ہیں۔ امام ابو سعد نے شرف المصطفیٰ میں، ابن اسحاق نے سیرت النبوت میں، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں، امام بہقی نے دلائل النبوت میں، امام طبرانی نے المعجم الوسط میں، اور اس کے علاوہ تمام ائمہ الحدیث اور مفسرین نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ سرور کائنات آقا نامدار نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے کا ہے کہ جب یثرب ابھی آباد نہ ہوا تھا۔ دنیا میں 5 ایسے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت سے فتوحات کی اور دنیا کے بڑے بڑے حصے فتح کیے۔ انہی میں سے ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس ملک اور جس شہر کو فتح کرتا وہاں سے 10 افراد نہایت اعلیٰ صاحبان حکمت، صاحبان علم، یعنی چوٹی کے 10 بڑے زما کو چن لیتا اور اپنے لشکر میں بطور مشیر شامل کر لیتا۔ اس بادشاہ کا لشکر 1,34,000 گھڑ سواروں، 1,14,000 پیادہ سپاہیوں اور 4,000 حکماؤں اہل علم لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ لشکر فتوحات کرتا کرتا عرب میں حملہ آور ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کے لیے یہ مشہور تھا کہ یہ جس بھی ملک کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو لوگ اس کی طاقت سے خوف کھاتے ہوئے خود ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ خیر وہ مکہ کی سرحد پر پہنچ گیا اور بادشاہ بہت حیران تھا کہ ابھی تک مکہ شہر سے کوئی بھی اسے رحم کی بھیک نہیں مانگنے آیا۔ بادشاہ نے عمار یسا نامی اپنے وزیر خاص کو طلب کیا اور مکہ والوں کی اس گستاخی کے بارے میں پوچھا۔ وزیر خاص عمار یسا کہنے لگا، حضور والا، یہ عرب کے جاہل لوگ بڑے بے مروت ہیں، اپنے آپ میں مست رہتے ہیں۔ ان کے شہر میں ایک عمارت ہے جسے یہ لوگ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، بس یہ اسی کی تعظیم اور عبادت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے قسم ہے میری اولاد کی، میں ان کی عمارت خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں اور اس سارے شہر کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بس اس نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کے سر میں ناقابل برداشت قسم کا شدید درد شروع ہو گیا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں، دونوں کانوں، ناک اور منہ سے بدبودار پانی پیپ کی مانند بہنے لگ گیا، جو اتنا بدبودار تھا کہ کوئی شخص اس کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا، جتنے حکماء و اتباع تھے ان کو بلایا، انہوں نے سر توڑ کوشش کی لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ 4,000 بڑے علماء جو کہ خوب متقی اور پرہیزگار بھی تھے، ان میں سے رئیس العلماء جو کہ تمام 4,000 علماء و حکماء کا سردار مقرر کیا گیا تھا، بادشاہ کے خاص وزیر عماریسا کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ بادشاہ سچ بولے اور میری باتوں پر عمل کرے۔ وزیر نے جب بادشاہ کو یہ سب بتایا تو وہ مان گیا۔ رئیس العلماء بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے پوچھنے لگا، یہ بتائیے کہ آپ نے ذہن میں کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، یہ ارادہ میں نے کیا تھا، اور صرف اس کعبہ کو تمام کرنے کا ارادہ نہیں بلکہ یہاں کے باسیوں کو قتل کرنے اور پورے شہر کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا۔ اس نے کہا، بس یہی سبب ہے اور یہ مصیبت ٹل نہیں سکتی جب تک تم ارادہ نہ بدل لو اور توبہ کر لو۔ بادشاہ نے اسی لمحے توبہ کر لی اور کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ اس کعبہ اور اہل مکہ کی نسبت میرے تمام مکروہ ارادے میرے دل و دماغ سے نکل گئے۔ اس کے توبہ کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم کے بادشاہ سے روانہ ہونے سے قبل ہی بادشاہ کی پیپ بھی بند ہو گئی
اور درد بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اپنی قیامگاہ سے دین ابراہیمی کا پیروکار بن کر نکلا۔ اس نے کعبہ پر 7 غلاف چڑھائے اور اپنے لشکر کو بلا کر اس گھر کی حفاظت کے احکامات جاری کیے۔ یہی بادشاہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کعبہ کو پہلی بار غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنا لشکر لے کر آگے نکل پڑا۔ پھر وہ ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں کوئی آبادی نہ تھی، بس پانی کا ایک چشمہ تھا۔ بادشاہ نے لشکر کو آرام کی غرض سے وہاں ہی خیمے لگوا دیے۔ بادشاہ کو اس جگہ کا نام یثرب بتایا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ رات یہاں گزار کر کل سفر پر روانہ ہوں گے۔ اس دوران میں لشکر نے موجود 4000 صاحبان عالم کا اجلاس ہوا اور انہوں نے باہمی اسلام مشورہ کیا۔ وہ علماء مساوی کتب کا علم رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، بعثت، ولادت اور ہجرت کے تذکروں کو پوری پہچان رکھتے تھے۔ جن کے پاس یہ سارا علم تھا وہ جانتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس یثرب نامی وادی میں تشریف لائیں گے اور اسے یثرب سے مدینہ بنا دیں گے۔ اب انہوں نے طے کر لیا کہ قسمت ہمیں یہاں لائی ہے، اگر ہم یہ سرزمین چھوڑ کر چلے گئے تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں آ جائیں، ممکن ہے ہماری اولادوں کے زمانے میں آ جائیں۔ لہٰذا ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے بادشاہ قتل بھی کر دے یا زندہ جلا دے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صبح بادشاہ نے روانگی کا اعلان کیا تو ان علماء نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ یہی اہل علم تو میرے مشیر ہیں۔ خیر، اس نے رئیس العلماء کو اپنے پاس بلایا اور نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ رئیس العلماء فرمانے لگے کہ جس کعبہ کے شہر سے ہم آئے ہیں وہاں آخری نبی نے پیدا ہونا ہے اور وہ ایک دن ہجرت کر کے اس یثرب میں آئیں گے اور اس کو مدینہ بنا دیں گے۔ ہم اب کبھی بھی اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، انہی پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر ہم نہ رہے تو ہماری اولادیں ان پر ایمان لائیں گی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات حقیقت ہے تو اعلان کر دو کہ 1 سال تک میں خود ان کی آمد کے انتظار میں یہی رکوں گا۔ اب اس نے 1 سال وہاں قیام کیا، اور چونکہ 400 علماء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تو یہاں سے نہیں جائیں گے، پس بادشاہ نے 400 کے 400 علماء کے لیے ایک ایک گھر بنا دیا اور فتوحات میں ملنے والی خوبصورت لونڈیاں ان 400 علماء کے حوالے کی، ان کی شادیاں کروا دیں۔ اس طرح یثرب کی زمین پر 400 جوڑے بنے اور 400 گھر آباد ہوئے۔ بادشاہ نے ان کو خوب مال و دولت دیا کہ کچھ سالوں تک کھانے پینے کی فکر چھوڑ کر بس اپنی بیویوں سے بچے پیدا کریں تاکہ آخری نبی کی آمد پر ان کی شایان شان استقبال کیا جائے۔ جب 1 سال کے بعد بادشاہ یثرب سے روانہ ہونے لگا تو اس نے رئیس العلماء کو بلایا۔ وہ رئیس العلماء جس نے اس کی ساری رہنمائی کی تھی اور جو اسے یثرب تک لایا تھا، اس کو بلا کر کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ، ہمیں معلوم نہیں کتنا زمانہ پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کا، مگر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی آمد سے پہلے میں ان کا پہلا امتی بنتا ہوں۔ میں ایک خط لکھ کے تمہیں دیتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں آقا آ جائیں تو ان کو میرا خط دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو پھر نسل بعد نسل اپنی اولاد کو دیتے جانا اور وصیت کرتے جانا کہ جس نسل میں جس زمانے میں آقا تشریف لائیں میرا خط انہیں دے دیا جائے۔ یہ مشہور بادشاہ طبع الاول حمیری تھا۔ خیر، بادشاہ اپنا خط رئیس العلماء کو دے کر چلا گیا۔ اس بات کو جب 1000 سال گزر گئے تو ان 400 علماء کی اولادیں بڑھتی رہیں اور قبیلہ بنتے گئے، یثرب آباد ہوتا گیا۔ اس زمانے میں لوگ دین ابراہیمی پر تھے جن کو قرآن نے اہل کتاب قرار دیا ہے۔ ان میں بیشتر کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، 53 برس کی عمر مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا۔ مدینہ کے کچھ لوگ پہلے ہی منع میں حضور کی بیعت کر آئے تھے۔ مدینہ والوں نے مشورہ کیا کہ حضور کی آمد سے پہلے ہی ان کو یہ خط پہنچایا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کے مشورے کے مطابق ابو لیلہ نامی معتبر شخص کے ہاتھ خط مکہ بھیج دیا گیا۔ ادھر ابو لیلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرمانے لگے، آؤ ابو لیلہ، ہمیں ہمارے عاشق طبع الاول کا خط دے دو۔ ابو لیلہ کہنے لگا، یہ تو کوئی جادوگر یا نبی ہی جان سکتا تھا کہ میں کون ہوں اور کیا لے کر آیا ہوں۔
خیر ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس رکی، جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا بلکہ یہ صرف ان کی تحویل میں تھا۔ یہ وہی گھر تھا جو کہ بادشاہ طبع الاول نے حضور کے لیے بنوایا تھا۔ آئیے اب آپ کو وہ مبارک خط سناتے ہیں جو بادشاہ نے حضور کے لیے 1000 سال پہلے لکھا تھا۔ ماں بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائے گا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے دین میں آ گیا ہوں اور آپ کی سنت پر جو آپ کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں، اور آپ کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، اور اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں تو میری التجا ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجئے گا اور مجھے فراموش مت کیجئے گا، کیونکہ میں آپ کے پہلے امتیوں میں سے ہوں اور میں آپ کی آمد سے بھی پہلے آپ کی بیعت کی ہے اور آپ کی ہماری طرف مبعوث کیے جانے سے بھی قبل آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ کی مہر آتی ہے اور سب سے آخر میں لکھا ہے، طبع الاول ہی میری کی طرف سے خاتم النبیین اور رب العالمین کے پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ اکبر! کیسا سچا عشق تھا بادشاہ کا! اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسا ہی پختہ ایمان نصیب فرما، ہمیں نبی پاک کا سچا عاشق بنا دے، ہم بھی نبی پاک پر تن من دھن وارنے والے بن جائیں، بروز قیامت ہمارے عیبوں پر پردہ فرما کر ہمیں نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔